دل نادان میں جہاں پہ در نایاب کی گڈ نیوز آنے والی ہے، وہیں پہ تانیہ کو بھی چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ ساس کو تو تبھی شک پڑ جاتا ہے کہ یقیناً یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور پھر تانیہ جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو ڈاکٹر یہ بات کنفرم بھی کر دیتی ہیں کہ آپ 3 ویکس پریگننٹ ہیں۔ لیکن تانیہ کی شکل پہ خوشی آنے کی بجائے الٹا ٹینشن آ جاتی ہے۔ ایون ڈاکٹر بھی اس کی پریشانی دیکھ کے بھانپ لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ لگتا ہے آپ جیسے خوش نہیں ہیں، پر تانیہ ٹال دیتی ہے کہ ابھی اصل میں ہم لوگ 1 سال ہی ہوا ہے شادی کو، تو امید نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ایسا کوئی پلان تھا، بس اسی لیے تھوڑی پریشانی ہو گئی۔ تانیہ یہاں سے واپس آ کے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتی۔ اس کی حالت تو کافی خراب ہوتی ہے اور ایون جنید کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس دکھا دوں، لیکن تانیہ اس کو صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی ہوں اور ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ بی پی تھوڑا لو تھا، اسی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ اب تانیہ اپنی یہ گڈ نیوز سب سے چھپا کے رکھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی چالاکی تو اس کی ہوگی۔ وہ یقیناً اپنی DNC کروانے کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ وہ جنید کے ساتھ 1 سال گزار لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں رہنا ہی نہیں چاہتی اور ابھی تک اس کو ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کر پائی ہے، بلکہ زاویار پہ ہی اس کی نظر ہے، تبھی تو وہ اس بچے کو بھی ضائع کروا دے گی۔ دوسری طرف زاویار جب واپس آتا ہے تو نگار بیگم اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تم نے آخر کیا سوچا ہے در نایاب کو طلاق دینے کے بارے میں؟ اب تو تم بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنے اس فیصلے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاویار کوئی جواب دے، دادی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تو تم طلاق دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ شرعی طور پہ بھی جب تک تمہاری بیوی پریگننسی میں ہے اسے طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ زاویار یہ خوشخبری سن کے حیران ہو جاتا ہے، لیکن اسے اپنی ماں کے ایٹیٹیوڈ پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ خوشخبری سننے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے طلاق کی بات کی۔ زاویار یہ بات تو بڑے اچھے سے جان چکا ہے کہ اس کی ماں در نایاب کو بالکل پسند نہیں کرتی اور اس حد تک نفرت کرتی ہے کہ وہ ابھی بھی 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کو طلاق ہی دلوا کے اس گھر سے واپس بھیج دینا چاہتی ہے۔ در نایاب بالکل معصوم ہے اور اس نے ابھی تک ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے ماں کو اس سے نفرت ہو۔ سب کے سب جھوٹے الزامات بھی زاویار کے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے کہ جویریہ کا رشتہ ٹوٹنے کی ریزن بھی در نایاب کا غریب ہونا نہیں بلکہ یہی تھا کہ نائلہ آنٹی بھی اپنے بیٹے کے لیے ویسی ہی بہو چاہتی تھی جیسی کہ در نایاب ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی زاویار پتہ نہیں در نایاب کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتا اور اپنی ماں کو صاف کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے جب شادی اپنی مرضی سے کر لی ہے تو میں اسی کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا، آپ بلا وجہ ہی اپنی انرجیز ویسٹ کرنی بند کر دیں اور جتنی جلدی آپ در نایاب کو بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں آپ کے لیے وہی بہتر ہوگا۔ لیکن زاویار صاحب بھی اپنی ماں کو کہیں نہ کہیں یہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ شاید وہ بھی جیسے اپنی بیوی سے بور ہو چکے ہیں۔ یہ تو شکر ہے دادی ہی ہیں جو زاویار کو ہر چیز سمجھاتی رہتی ہیں اور یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ در نایاب جیسی لڑکیاں بالکل انمول ہوتی ہیں، اتنی انمول لڑکی تمہاری زندگی میں آ چکی ہے، اس کی قدر کرو بجائے اس کے کہ اس کو کھو دو اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے پچھتاتے رہو۔ خیر فی الحال تو زاویار باپ بننے کی خوشی میں اتنا زیادہ کھو چکا ہے کہ اس کو در نایاب کی دوبارہ سے سب کی سب برائیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں اور اسے در نایاب میں صرف اور صرف اچھائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر تانیہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور اسے چکر آنے والے ہوتے ہیں تو اس کی ماں بھی جان جاتی ہیں کہ یقیناً تانیہ کی کوئی گڈ نیوز ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری طبیعت آخر یوں اچانک کیوں خراب ہو گئی؟ تانیہ کہتی ہے کہ میں تو صرف یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، اچھا ہوگا کہ اگر آپ مجھے سکون سے تھوڑی دیر یہاں سونے دیں اور اس طرح کے سوال جواب نہ ہی کریں۔ پر ماں جو کہ اچھے سے جانتی ہیں، پہلی نظر میں ہی وہ تانیہ کی ہر چیز پہچان جاتی ہیں، وہ تانیہ کے اس ارادے سے بھی واقف ہو جاتی ہیں کہ تانیہ تو آگے کی بہت بھیانک بات سوچ چکی ہے۔ اب ماں یہ ٹھان لیتی ہے کہ میں تانیہ کو یہ غلطی کرنے سے تو بالکل روک کے جاؤں گی، اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو اسی زندگی میں مطمئن کر کے جاؤں گی جو کہ اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اب وہ کس حد تک اس کوشش میں کامیاب رہیں گی یہ تو ہم آگے کی قسطوں میں ہی جان پائیں گے۔ دوسری طرف جنید در نایاب کو اس کی دادی کے گھر سے لینے چلا جاتا ہے کہ کل زاویار بھائی نے واپس آ جانا ہے اور دادی کا حکم ہے کہ میں آپ کو لے کے ہی گھر آؤں۔
दुरे नायाब का भाई भी कह देता है कि भाई किसी बड़े को आना चाहिए था, तुम किस रिश्ते से इसको लेने आए हो। तो जुनेद कहता है कि भाई वो मेरी भाभी हैं और वैसे भी मुझे दादी ने भेजा है, वो खुद भी आ जाती अगर उनकी घुटनों की तकलीफ ना होती। इधर दुरे नायाब की दादी भी बात को ज्यादा बढ़ाने नहीं देती और अपने बेटे को चुप करवा के दुरे नायाब से कहती हैं कि फौरन से पहले तैयारी पकड़ो, तुम जुनेद के साथ अभी और इसी वक्त घर जा रही हो। अब तो दुरे नायाब भी दादी की और भाई भाभी की इतनी बातें सुन चुकी है कि उसे लगता है उसे वाकई ही घर वापस चले जाना चाहिए, तो वो भी बगैर किसी चूं चुरा के वापस चली जाती है। ये बात सच है कि दुरे नायाब की जिंदगी में हर कोई मुश्किलात पैदा करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन जहाँ पे अल्लाह मियाँ मदद करना चाहे वहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तभी तो दुरे नायाब को तलाक होने से पहले ही खुशखबरी मिल गई और इससे पहले कि निगार बेगम उसकी दवाइयाँ चेंज करके कोई गलत दवाइयाँ उसकी जगह रख देती, दुरे नायाब को उसकी एक सिंसियर मासी ने ही सारी हकीकत बता दी कि जमीला आपा अपनी मर्जी से आपके साथ कोई भी हरकत नहीं करती, बल्कि इन सब के पीछे आपकी सास का ही हाथ है। लेकिन वो दुरे नायाब को सख्ती से मना कर देती है कि प्लीज आप मेरा नाम कभी भी ना लीजिएगा और ये बात कभी सबके सामने ना लाइएगा, क्योंकि मेरे लिए जान का खतरा भी हो सकता है। दुरे नायाब भी उससे वादा करती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो मासी सिर्फ ये कह देती है कि बस आगे से आप उनसे पूरे तरीके से मोहतात रहें। तभी तो दुरे नायाब अब अपनी दवाइयाँ तब्दील हो जाने के बाद भी शायद मजीद मोहतात हो जाएगी और निगार बेगम, जो कि दुरे नायाब का कोई बड़ा नुकसान करना चाहती हैं, उन्हें इन इरादों में कामयाब होने नहीं दे पाएगी। निगार बेगम से भी ज्यादा तो जवेरिया और तानिया को फिक्र है कि दुरे नायाब का अगर वाकई ही बेबी इस घर में आ गया तो फिर तो उसके पाँव मजीद मजबूत हो जाएंगे और उसे इस घर से निकालने का कोई भी बहाना नहीं मिल पाएगा। जावेर, जो कि पहले ही उसके आगे पीछे फिरता है, फिर तो उसके मजीद नाज नखरे उठाएगा। इधर दुरे नायाब की भाभी को पता नहीं क्या मसला हो जाता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दुरे नायाब उम्मीद से है, तो वो फिर से अपने हस्बैंड को कहने लग जाती हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए और जावेर से बात करनी चाहिए, ताकि जावेर को महसूस हो कि दुरे नायाब अकेली नहीं है बल्कि उसके पीछे हम लोग मौजूद हैं। भाई, जब आप वहाँ से इतनी दफा सबके सामने बेइज्जत हो चुकी हैं तो थोड़े अरसे के लिए सब्र ही कर जाएं। दुरे नायाब का बेबी हो जाने के बाद तो वैसे भी उसके पाँव मजबूत हो जाएंगे। ये भाभी बिला वजह कोई ना कोई ऐसी हरकत करके आती हैं कि जावेर को इन पे भी मजीद गुस्सा आता है और इनकी वजह से दुरे नायाब के साथ भी उसकी लड़ाई हो जाती है। ऊपर से दुरे नायाब का भाई भी इतना भोलू सा है कि उसे बीवी की चालाकियां समझ नहीं आती कि वो तुम्हारी बहन के साथ भला कैसे सिंसियर हो सकती है। पहले भी उसकी बातों में आके तुमने अपनी बहन का घर खराब ही करने की कोशिश की है, अब तो एटलीस्ट उसे कहो कि मेरी बहन के मसलों से तुम दूर ही रहो, या फिर एटलीस्ट दादी से ही मशवरा कर लें। दादी तो उनको समझा देंगी कि जो गलतियां पहले की हैं वो ना करें। अब दुरे नायाब का भाई और भाभी दोबारा से जावेर के सामने आएंगे और इतनी कड़वी बातें करेंगे तो जावेर का क्या रिएक्शन होगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।